نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی فضیلت اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان یا صف باندھے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں سورہ البقرہ سورہ آل عمران بہت بابرکت صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 1 الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، الحی زندہ جاوید ہے، القیوم پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم و دائم ہو، اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا اور اس نظام میں قدرت و تصرف کے پورے اختیار رکھتا ہو، اور جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں الحی اور القیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ الحی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں، اور القیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کا قائم کرنے والا محافظ اور نگران ہے، ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو نہیں مرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نزل اس نے نازل کی ہے، علیک الکتابات آپ پر یہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتی ہوئی، لما ان کتابوں کی جو بین یدیہ اس سے پہلے موجود تھیں، وانزل اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل۔ اس آیت مبارکہ میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور بالحق سے اس کے سچا اور منزل من اللہ ہونے پر دلالت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ کتاب پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور صحف آدم علیہ السلام اور صحف ابراہیم علیہ السلام اور صحف موسیٰ علیہ السلام سب شامل ہیں، اور یہ کتاب یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سابقہ کتب سماویہ منزل من اللہ ہے۔ اب تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کل بائبل میں جو مواد پایا جاتا ہے وہ سب منزل من اللہ ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے کہ اہل کتاب خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی۔ اب تورات سے مراد یا تو وہ اہم احکام عشرہ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے تھے، یا وہ وہی منزل من اللہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات اور مواعظ کے مجموعے کا نام ہے جو آپ منزل من اللہ وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے رہے۔ انجیل چونکہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے حواریوں نے اپنے طور پر مرتب کی، اس لیے اس میں شدید اختلاف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن خاموش ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما دی
کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ اب رہیں وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وحی الہی کی اصولی باتوں میں اختلاف ممکن نہیں، اور یہی کچھ قرآن کریم کے حق و باطل میں فرق کرنے کا مطلب ہے۔ اور آج ہم بائبل کے صرف اس حصے کو یقینی طور پر منزل من اللہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ آیت نمبر 4، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل کیا فرقان، انا، بے شک، الذین، جن لوگوں نے کفروا، انکار کیا، بھی آیات اللہ، آیات الہی کا، لہم، انہی کے لیے ہے، عذاب، عذاب، شدید، سخت ترین، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یعنی دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی ہے کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، اور وہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور یہ سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور اسلام کے مخالفین سب کے سب، خواہ وہ مشرکین تھے یا منافقین تھے یا یہودی تھے یا نصارہ، ذلیل و رسوا ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنے، جلا وطن ہوئے، یا پھر جزیہ ادا کیا۔ رہا عذاب آخرت، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زور آور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اور یقیناً ان سے بدلہ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 5، اِنَّا، بے شک، اللہ، اللہ وہ ہے، لا، نہیں، یخفا، پوشیدہ، علیہ، اس سے، شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، فی السماء، آسمان میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی، وہ تمام مخلوق سے باخبر ہے، اور ان کے دلوں اور نیتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، هو الذی، وہی ہے جو، یصورکم، شکل و صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں، کیفا، جیسی، یشاء، چاہے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، ہوا، اس کے، العزیز، وہ سب پر غالب، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت، خوبصورت اور بدصورت، اور نیک و بدبخت، جسے جیسا چاہتا ہے رحم مادر میں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام دیگر تمام انسانوں کی طرح اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی مریم علیہ السلام کے رحم میں جیسا چاہا بنایا، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کا باطل عقیدہ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے ان کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 7، ہوا، وہی تو ہے، الذی، جس نے، انزلہ، نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، یہ کتاب، منہ، اس میں، آیات، آیات ہیں، محکمات، محکمات بھی ہیں، ہنہ، وہی، الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری، متشابہات، متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ جن کے، فی قلوبہم، دلوں میں، زیغ، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما، جو، تشابہ، متشابہ ہے، منہ، ان میں سے،
ابتغاء تلاش میں الفتنتی فتنے کی، وابتغاء اور تلاش میں تعویلی ہی اس کی حقیقت و ماہیت کے، وما اور جب کہ نہیں یعلم جانتا تعویلہ اس کی حقیقت کو الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ کار ہیں فی العلم علم میں، یقولون کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، کلن سب کا سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں یذکروا سمجھتے الا مگر اولو الالباب دانش مند لوگ۔ اس آیت مبارکہ میں محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے، اور ان کے سمجھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یعنی قرآن میں بعض آیات محکم ہیں، وہ آیتیں ہی کتاب الہی کی اصل ہیں اور تخلیق کائنات کا اصل مقصد ہے، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اس کے برعکس آیات متشابہات کیا ہیں؟ آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے کہ ان پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے، جیسے حروف مقطعات، مرنے کے بعد برزخی اور اخروی زندگی کی مختلف کیفیات۔ اور پھر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں، جیسے نصرانی۔ قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا گیا ہے، جو واضح اور محکم بات ہے، لیکن نصرانی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ اور کلمات اللہ کہا گیا ہے، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں، اور اس کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل الکتاب قرار دیا ہے جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی۔ اور پھر جہاں تک راسخ العلم کی بات ہے تو علم پختہ کار لوگوں کا شیوا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ اللہ سے یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ جو فتنہ انگیز لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی فکر یعنی کہ سوچ ہماری سوچ پر کہیں اثر انداز نہ ہو جائے، جیسا کہ مزید اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ان آیات سے صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ آیت نمبر 8، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ اس کے کہ اب ہدیتنا تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، وہب اور بخش لنا ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا انتا یقیناً تو ہے الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ ایک خوبصورت اور جامعہ دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کثرت سے پڑھتے تھے۔ چونکہ یہاں صراط مستقیم کو اختیار کرنے والے اور اس سے منحرف ہونے والے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کریں
اور اس بات کا دل سے اقرار کریں اور اللہ کی رحمت خاص کو طلب کریں، کیونکہ دلوں کو اطمینان اور ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی طرح مزید اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، الناسی، لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا ریبہ، نہیں کوئی شک فیہ جس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، خلاف نہیں کرتا، المیعاد، اپنے وعدے کے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی راسخ العلم مزید اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اپنے حق میں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی تمام مومن و مشرک سب کو اکٹھا کر کے ان پر حجت قائم کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آیت نمبر 10، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیا، بچا سکیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کی پکڑ سے، شیئا، ذرا بھی، واولئک ہم، اور یہی لوگ ہیں وہ، وقود النار، ایندھن دوزخ کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور رسولوں کی تکذیب کی، جہنم میں انہیں ضرور داخل کیا جائے گا۔ ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل بھی نہیں بچا پائیں گے، یعنی وہ اپنے مال اور اولاد کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ ان کی اولادیں ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔